ثم نفخ فیہ اخرى، پھر سور میں دوبارہ سے پھونکا جائے گا. فاذا هم قیام ينظرون، تو سب کے سب لوگ زندہ ہو جائیں گے اور یوں کھڑے ہو کے ایک دوسرے کو دیکھنا شروع کر دیں گے، انتظار کریں گے کہ اب کیا ہونا ہے. واشرقت الارض بنور ربها، زمین جگمگا اٹھے گی تیرے رب کے نور سے. یعنی اللہ تعالیٰ اس دنیا پہ آ جائے گا جیسا کہ شان کی لائق ہے. وجاء ربک والملک صفا صفا، سورۃ الفجر میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے قطار در قطار اس دنیا پہ اتریں گے. اسی دنیا کے اوپر میدان محشر قائم ہونا ہے. واشرقت الارض بنور ربها، زمین جگمگا اٹھے گی تیرے رب کے نور سے. ووضع الکتاب، اور نامہ اعمال کا دفتر سامنے رکھ دیا جائے گا. وجیء بالنبیین والشہداء، اور بلایا جائے گا نبیوں کو بھی اور شہداء کو بھی. شہادت علی الناس کرنے والے لوگ جو نبیوں کے بہاف پہ نبیوں کا پیغام ان کی امتوں تک پہنچاتے ہیں ان کو کہتے ہیں شہید. ایک تو وہ شہید ہے جس کو آپ شہید سمجھ رہے ہوتے ہیں جو جنگ میں مارا جائے، یہ تو بہت چھوٹا شہید ہے. اصل شہید وہ ہے جو اللہ کی دعوت لے کے اٹھتا ہے اور شہادت علی الناس کرتا ہے، جو بخاری مسلم میں موجود ہے. کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیا. آپ نے 3 دفعہ فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد. 3 دفعہ آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، پھر اصحاب کی طرف. اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا. یہ مان رہے ہیں کہ میں نے پیغام پہنچا دیا. اور پھر فرمایا اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچاؤ جو یہاں پر موجود نہیں ہے. یعنی وہ شہادت علی الناس، یعنی وہ ذمہ داری جو نبی علیہ السلام کے مبارک کندھوں پر تھی وہ آپ نے شفٹ کر دی امت تک. اب امت شہادت علی الناس کرے گی. تو ظاہر ہے جو پھر شہادت علی الناس کرنے والے ہیں ان کو نبیوں والی تکلیف سے بھی گزرنا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ پھر قیامت والے دن ان کو بدلہ دلوائے گا نا. نامہ اعمال بھی آ جائیں گے، نبی بھی، اور نبیوں کے جو خلفاء ہیں جو نبیوں کے طریقے پر قیامت تک لوگوں کو دین کی طرف بلانے والے، شہادت علی الناس کرنے والے لوگ ہیں، وہ بھی بلا لیے جائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، پھر ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا انصاف کے ساتھ. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، اور ہر جان کو وہی کچھ بدلہ دیا جائے گا جو اس نے دنیا میں اعمال کیے ہوں گے. ہر جان کو بدلہ مل جائے گا. یہ نہیں ہے کہ دنیا میں کسی نے برے اعمال کیے تو اس کو بدلہ کوئی اچھا مل جائے گا، یا دنیا میں جس بیچارے نے اچھے اعمال گزارے اور زندگی مفلسی کی گزاری اوتھے بھی جا کے بیچارہ انجی رہے گا نا. وہاں تو پھر اللہ تعالیٰ کہ ہاں تو پھر کرنسی کوئی اور ہے نا، وہاں تو نیکیوں کی کرنسی چلے گی. ہر جان کو بدلہ ملے گا جو کچھ اس نے دنیا میں اعمال کیے ہوں گے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ دنیا میں کام کیا کرتا تھا. اللہ کو کسی فرشتے کی، کسی نامہ اعمال کی کوئی حاجت نہیں ہے کسی کا ریکارڈ رکھنے کے لیے. ریکارڈ تو کئی ایک ریکارڈ جو ایسے نکلیں گے کہ جو اللہ کے حضور وہ نیکی شماری نہیں کی جائے گی. جو ریاکاری والی نیکیاں ہیں فرشتوں نے تو لکھی ہوگی. فرشتوں کو تو نہیں پتا کہ کسی شخص نے یہ دکھلاوے کے لیے مسجد میں ٹائلیں لگوائی ہیں اور مسجد کے کنواں کھدوایا ہے، یا مسجد میں ٹوائلٹ بنوائے، یا مسجد میں قالین بچھوا دیا، یا مسجد کے اندر اس نے ایئر کنڈیشن لگوا لیا. یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے لگایا تھا اس نے، یا میری رضا کے لیے لگایا تھا، اللہ کی رضا کے لیے؟ یہ بات فرشتوں کو نہیں پتا. فرشتے علم غیب تو نہیں جانتے، اسی لیے ان کے نامہ اعمال میں ایسی نیکیاں نکلیں گی. صحیح مسلم میں حدیث نہیں ہے قیامت والے دن ایک سخی کو، ایک شہید کو اور ایک قاری کو بلایا جائے گا. اللہ تعالیٰ تینوں کو اپنی نعمتیں گنوائے گا. تو وہ قاری کہے گا یا اللہ میں نے تیری خاطر قرآن پڑھایا. اللہ فرمائے گا جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے پڑھایا کہ لوگ تجھے قاری کہیں. شہید کو بھی کہا جائے گا تو نے اس لیے جان دی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں. اور سخی کو کہا جائے گا تو نے اس لیے اتنا مال خرچ کیا کہ لوگ تجھے کہیں بڑا ہی نیکوکار ہے، بڑا سخی ہے، اور تمہیں دنیا میں تمہارا اجر مل چکا ہے، اب میرے ہاں تمہارے لیے کوئی اجر نہیں ہے. فرشتوں نے تو ان کو سخی شہید تو لکھا ہی ہوا تھا نا. تو فرشتوں کا ریکارڈ تو اس پہ تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ نہیں کرنا. فیصلہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بنیاد پہ کرنا ہے کہ کس کے اعمال واقعی میرے لیے تھے اور کس کے نہیں ہے. اسی لیے ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا. اب آخری رکوع آ رہا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا. قیامت والے دن دوزخیوں کو، کافروں کو، بات نہ ماننے والوں کو ہانکا جائے گا دوزخ کی طرف گروہ در گروہ. اس میں مسلمان بھی شامل ہوں گے، اس میں کافر بھی شامل ہوں گے. وہ مسلمان جو عملاً کافر تھے، صرف وہ شناختی کارڈ میں مسلمان تھے، نماز کوئی نہیں پڑھتے تھے. حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا،
جبکہ وہ دوزخ کے پاس آئیں گے فتحت ابوابها، تو دوزخ کے دروازے ان کے لیے کھولے جائیں گے. وقال لهم خزنتها، تو اب دوزخ کے اوپر جو داروغہ ہے، خزانچی ہے، جو سمجھ لیں وہاں کی مینجمنٹ چلا رہا ہے، حضرت مالک علیہ السلام، سورہ الزخرف میں ان کا نام بھی آیا. تو دوزخ کے پورے معاملات ان کے انڈر ہیں، چیف ایگزیکٹو ہیں وہاں کے. تو جب دوستیوں کو لایا جائے گا نا دوزخ کے دروازے پہ، تو پہلے جو جنہوں کہتے ہیں پہلا مینا جڑا نا انہوں نے مارنا ہے. وہ خزانچی کیا کہے گا؟ وقال لهم خزنتها، وہ خزانچی کہے گا الم یاتکم رسل منکم، اوے تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا دنیا میں؟ اوے بدبختو دوزخ تک پہنچ گئے ہو، کیا تم ایسے لوگ ہو کہ جن کے پاس کوئی رسول نہیں آیا کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا؟ اصل میں تو رسول آیا ہوگا، یہ ان کو ٹونٹ کروایا جا رہا ہوگا. اور آپ قربان جائیں، اللہ نے آپ کے اوپر کتنی نعمت تمام کی اور میرے اوپر کتنی نعمت تمام کی کہ قیامت کے دن کا ڈراپ سین وہ ویڈیو پہلے ہی قرآن میں چلا کے بتا دیے کہ یہ کچھ ہونا ہے. اگر یہاں میں کسی کو یہ مستقبل کی ویڈیو دکھا دوں آپ میں سے کہ جی آپ میں سے جو فلاں شخص بیٹھا ہوا ہے جیسے ہی یہاں سے سیڑھی اتر کے روڈ کراس کرے گا ٹرک کے نیچے آ کے مارا جائے گا، ویڈیو دیکھ لے اپنی، ایتھوں نکلنا ہی نہیں ہو، تسی کہنا میری کمر ہی تے بنا دو، میں نہیں اڑتا، یہی ہوگا نا. لیکن یہ قیامت کے دن کا ڈراپ سین بتایا جا رہا ہے، لوگوں کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی. اور اکثر لوگوں کو تو وہ یہ چیزیں قرآن پڑھنے سے ہی دور رکھا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ وہ خزانچی کہے گا تیرے پاس کوئی رسول نہیں آئے تمہارے پاس، منکم یتلون علیکم آیات ربکم، جو تمہارے رب کی آیات تم پر تلاوت کرتے، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور تمہیں ڈراتے آج کے دن کی ملاقات سے کہ تمہیں اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے. اس جو یہ ملاقات ہونے والی تھی اس کا ڈر سنانے والا کوئی پیغمبر دنیا میں نہیں آیا تھا. آپ دیکھ لیں اللہ کے حضور بزرگوں والا کوئی کنسپٹ نہیں ہے. اللہ کے حضور دائی جو ہے، امام جو ہے، وہ صرف پیغمبر ہے. یہاں تو ہونا چاہیے تھا نا کہ کوئی بزرگ نہیں آئے، کوئی فرقیاں دے بزرگ، کوئی شیخ الحدیث جنہوں نے تانوں کوئی گل دسی ہوئے، وہ سارے کے سارے ڈاکی ہیں. اصل میں جو ریپریزنٹیٹو ہے گاڈ کا آن دا فیس آف ارتھ وہ صرف پیغمبر ہوتا ہے، باقی تو سب ڈاکی ہیں، سب کے سب. وہ تو مڈل مین ہے. اصل میں جو پرسنالٹی ہوتی ہے وہ صرف پیغمبر ہوتا ہے. قالوا بلا، وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں آیا تو تھا، ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن اب کیا ہو سکتا ہے جو بات نہیں دنیا میں مانتے تھے اپنے پیغمبروں کی، ان پر اللہ کا عذاب تو آ کے رہنا تھا. ہم نے دنیا میں بات نہیں مانی، ہمارا یہ انجام ہو کر ہی رہنا ہے. قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، کہا جائے گا کھولو دوزخ کے دروازے، داخل کر دو ان میں، ان کو ہمیشہ کے لیے. فبئس مثوى المتکبرین، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا. اور تکبر کی ڈیفینیشن میں پہلے بتا چکا صحیح مسلم سے کہ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو اور لوگوں کو حقیر سمجھو. اب سائملٹینیس کنٹراسٹ اہل جنت جو ہیں وہ کیسے پیش ہوں گے. وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرا، اہل جنت کو بھی گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، یعنی جنتی بھی گروہوں کی شکل میں چل رہے ہوں گے. ظاہر ہے کہ کسی ایک دائی کی آواز پہ لبیک کسی نے کہا ہوگا، یعنی ہر زمانے میں حق کی آواز بلند کرنے والے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اپنی عبادت نہیں کروائی، اللہ کی عبادت کروائی. ایک وہ لوگ آواز بلند کرنے والے ہیں جنہوں نے اپنی تجوریاں بھری، جنہوں نے اپنے نذرانے بھرے، جنہوں نے لوگوں کو اپنی ذات کی طرف لگایا، اور جب ان سے کہا گیا کہ اللہ کے ساتھ لگاؤ تو کیا جو پیچھے تو اللہ ہی ہے نا جی. اور جب کہا گیا کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ لوگوں کو جوڑو تو انہوں نے کہا جی یہ بزرگ جو ہیں جو ہمارے امام ہم نے کھڑے کیے ان کے پیچھے نبی علیہ السلام ہی ہے. نبی علیہ السلام کو بھی بیک فٹ پہ کر دیا، اللہ کو بھی بیک فٹ پہ کر دیا. ان بزرگوں کی بات نہیں ہو رہی، واقعی جنہوں نے اللہ کی دعوت دی ہے، شہادت علی الناس کرنے والے. گروہ در گروہ جنت میں داخل کیے جائیں گے. حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ جنت کے دروازوں کے پاس پہنچیں گے، وفتحت ابوابها، تو جنت کے دروازے پہلے ہی کھلے ہوں گے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، دوزخیوں کے لیے دروازے پہنچنے کے بعد کھولے جائیں گے، اور جنتیوں کو جب جنت کے دروازے پہ لایا جائے گا تو پہلے ہی کھولے ہوئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کو ایک لمحے کے لیے بھی تکلیف نہیں دینا چاہے گا
کہ ان کے لیے کوئی سسپینس باقی ہو کہ پتہ نہیں اب یہ کون سا دروازہ کھلنے والا ہے، اور جنت کی خوشبو کتنی دور سے آ رہی ہوگی، تو پہلے ہی جنت کے دروازے کھلے ہوں گے، اتنا ڈیلے بھی اللہ تعالیٰ ان کے لیے نہیں کرے گا۔ وہاں پہ خزانچی نے کیا کہا تھا، تمہارے اندر کوئی رسول نہیں آیا کہ تمہیں کوئی صحیح بات بتاتا؟ وہ کہیں گے ہاں جی آیا تھا لیکن ہم نے بات نہیں مانی۔ یہاں پر جو رضوان ہے جنت کا داروغہ، وہ کہے گا وقال لهم خزنتها، کہے گا جنت کا خزانچی سلام علیکم، کہے گا تم پر سلامتی ہو، طبتم، اور بڑے ہی اچھے رہ گئے ہو تم لوگ، بڑے پاک صاف لوگ ہو تم، فادخلوها خالدین، اب ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کہے گا بڑے چنگے رہ گئے ہو تسی اللہ دے بندے ہو، تکو دوسرے نال کی پہ ہوندا جے۔ وقال الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، اب ظاہر جنتی جو ہیں ان کی تو پھر روش ہی کچھ اور ہے، وہ کہیں گے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہم سے جو وعدہ دنیا میں نبیوں کے ذریعے کیا تھا نا کہ دنیا میں اللہ کی مان کے چلو تو جنت تمہاری مرضی کی تمہیں ملنے والی ہے، تمام شکر اس اللہ کا ہے جس نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اور اس نے ہمیں ایسی جنت کا وارث کر دیا کہ جس میں ہم جہاں چاہیں گے رہیں گے۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، پس کیا ہی بہتر اجر ہے عمل کرنے والوں کا۔ دودھ پینے والے مجنون نہیں، عمل کرنے والے، عمل کیے بغیر کچھ بھی نہیں ہونا، خالی کھوکھلے نعروں سے کچھ نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ مارے کہ کیا ہی بہتر اجر ہوگا عمل کرنے والوں کا۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، تم دیکھو گے اس دن کہ فرشتے اللہ کے عرش کے گرد جو ہے وہ گھیرا ڈالے ہوئے ہوں گے، یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی تسبیح بیان کر رہے ہوں گے حمد کے ساتھ۔ وہ بخاری مسلم میں آ گیا، بخاری کی آخری حدیث یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دو کلمات بہت پسند ہیں جو زبان پہ ہلکے ہیں لیکن میزان عمل پہ بہت بھاری ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہی فرشتوں کا کلام ہوگا۔ یعنی جسے کہتے ہیں ڈراپ سین آف قیامت، یہ ہو رہا ہوگا کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتے اللہ کے عرش کے گرد جمع ہوں گے اور سبحان اللہ و بحمدہ اللہ کی تعریفیں بیان کر رہے ہوں گے۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، اور ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا حق کے ساتھ، پرپز فل، با مقصد۔ جس نے دنیا میں اچھے مال کیے اسے اچھا بدلہ، جس نے برے مال کیے اس کے لیے برا بدلہ۔ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہر طرف سے یہ صدا آ رہی ہوگی، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ قیامت کے دن کا ترانہ ہوگا، الحمدللہ رب العالمین۔ کیوں؟ یہ ساری کائنات اسی نے سجائی، اسی نے مخلوقات کا سلسلہ شروع کیا، اسی نے زندگی اور موت کے معاملات رکھے۔ یہ پورے کے پورا جو ایک آپ سمجھ لیں سٹیج سجایا گیا تھا نا، اس کی کنکلوژن جنت اور دوزخ کی شکل میں ہوگی نا جب، تو جنتی جب جنت میں پہنچیں گے نا تو بس حقیقت بات ہے کہ یہاں بیٹھ کے احساس ہو رہا ہے کہ جس شخص کو دوزخ سے بچا لیا جائے گا تو اس کی تو زبان سے ہی تسبیحات ختم ہی نہیں ہوں گی، شکر ہے یا اللہ تیرا، شکر ہے یا اللہ، تیرے لیے ساری تعریفیں ہیں، تو نے بچا لیا ہمیں۔ تو قیامت کے دن حمد کا ترانہ کیا ہوگا؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، ہر طرف سے یہ ندا آ رہی ہوگی، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اور یہاں لوگوں نے وہ اپنے بزرگوں کے نعرے بنائے ہوئے ہیں، اور جی ہم تو اس طریقے سے نعرہ مارتے ہوئے جائیں گے، اسی تے ادھر کٹھے ہوواں گے، اسی اینج ہوواں گے، او بھائی کچھ بھی نعرے نورے نہیں ہوتے۔ ایک اللہ کی حکومت ہے، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ ایک اکیلے اللہ کی جو سب پہ چھایا ہوا ہے۔ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تم کو قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تو جو شخص دوزخ سے دور رکھا گیا اور بہشت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچ گیا، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔